سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا۔ حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامند بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھی۔ لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا۔ وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا، مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے۔ آج بھی کہہ کے دیکھو نا، او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے، بستی میں سے، محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، پرانی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڈھڑا کے میں تے کو ڈسے سا فجر ٹھیک تھی ویسی۔
ایویں کر ایک ککڑ لے فلانی جاتے پیر بیٹھا وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا. اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سال رو رہی ہے. خامند کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے. ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی. ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا. ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی. اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامن مجھے ملا. بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو. وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا اور ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟ اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں. ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں. ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے. یہ بھی تو آخر عورت ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی. ابھی کچھ سفر طے کیا تھا. ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں. تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس. ہاں. کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا. جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا. یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا. آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں. اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی. اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے. چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا. پیدل کا سفر ہے. آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا. سٹانس کی زبان نہیں ہلاتے لوگ. ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ. غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے. کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے.
تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم۔ حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی، بیٹا بھی، خامن بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامد بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ اور میاں کی آنکھ میں سگریٹ لاؤنی تھی، ہن پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی کا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا
آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے؟ تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے؟ لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈینڈ رکھی ہوئی ہو تو کھانڈی ہے بن جانا، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر یوں دروازے کے پاس، پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں، اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں، تشریف لے آئیے، وہ تشریف لے آیا، ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے، اجی میں پی رکھا ہے، اجی نہیں تکلف سے کام نہ لیجئے، یہ گھر آپ کا ہی ہے، یوں نہیں کہتی میں بھی آپ کی تیری ہوں، تکلف سے کام نہ لیجئے گا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ جب اس طرح سے عورت بات کرے گی، وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے وہ تو میں چلتا چلتا دلہ دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا۔ اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے، تیری آبرو بچانے کے لیے، تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے۔ فما ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن۔ عورت کو حکم ہے کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے۔ بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھری ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھر لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں ٹوٹتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں، ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کہتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ پاؤں بھی سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرتی تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی، میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو، بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی، مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی۔ او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے آدمی کا، دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کس نے بتایا دل کا پردہ؟ دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے۔
مگر تمہیں یہ معلوم نہیں، کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی، دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کہتا آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا، اعضاء حرکت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اسلام نے کس کے سامنے آنا ہے اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی۔ اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی، کسی اور کی مرے گی۔ ان جراثیموں کا کیا علاج ہے؟ ننگا کھلا ملک بن گیا سارا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالیہ ہے، کافر لڑکی کو میدان جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا، لڑنے آئی تھی، اپنے سپاہیوں کو گانے گا گا کر ابھارنے آئی تھی، مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا اولادا ٹھیک ہے، بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں مارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچا گئے، مجھے باعزت گھر پہنچا گئے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ، جوتیاں جی 40 روپیے وچ کوئی کردا نہیں، جنت لب جاندی ہے۔ چلو سستا، ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں، مجھے 22 تک میرے گھر پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی بڑی پکی نکلی، میرے تیرے ورگا ہوتا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا اچھا جی کلمہ پڑھا دو، پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا، 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے، اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے حرام ہے، شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں، جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا غرق ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وہاں نہیں آنے دیتے۔ او جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ اجڑے جاتے، آگ میں جل گئے صحابہ کرام۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 نوجوان اس بچی کے ساتھ کر دیے۔ سفر لمبا ہے، راستہ جنگل کا ہے، اندھیرا بھی آیا۔ لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی، کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا، یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، قد و قامت ہے، شکل و صورت ہے، کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی، کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھائی بھی سمجھدار تھا، قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی، کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا واہ واہ غضب کر دیا، ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا دی، تیرے سر پہ ڈال دی۔ کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے،
اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے۔ کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا، چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میری لڑکی بی اے پاس ہے، میری لڑکی ایم اے پاس ہے، پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا؟ اندرا کے نال کشتی کرونی ہے؟ ہوگا کیا اگر وہ ایم اے پاس ہوگی؟ کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے۔ کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں۔ اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ۔ تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے، قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش
ہمیں نذرانہ دے اساں تو ٹھیکہ چکا رہے دعا کرن دا یا اللہ یہ کاروبار وچ برکت پاوے. جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا. جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو. اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی. اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا. چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سالو دسو ساری کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں. قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا. ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ. رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے. الہ العالمین یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لخت جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا. فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لخت جگر سے پردہ کراؤ. ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں. قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا. اور اسلام کا یہ شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے. پھر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، سوالات ہوں گے. پرسرات لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پرسرات کی، 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی، پھر اتنے دنوں کی ہموارگی برابری، پھر 500 سال کی لہائی اترائی، 1500 سال پلسرات پہ لگیں گے، تیز رفتار گھوڑا گزرے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے. انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے.
मगर जब बारी आएगी काली कमली वाले की, लगती जिगर फातिमा ज़हरा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिकुम। ए कलीमुल्लाह, ए खलीलुल्लाह, ए ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीयुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए अबू बकर, ए सहाबा इकराम, ए कुतुबो, ए अब्दालो, ए गौसो, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, काली कमली वाले की बेटी फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। इसका इकराम वहां भी है, इसके पर्दे का एहतमाम है। कुरान जाऊं इसकी अजमत पे। आखिरी वक्त में फरमाया है शेरे खुदा, अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात को उठाना, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। ये है शहीदों के पर्दे। चले जगह कोठी में लिखा हुआ है सैयद अमजद हुसैन, सैयद लियाकत हुसैन, और कोठी में से जब देखो तो यूं निकलती हैं भेड़ बकरियां निकल रही हैं। उसके साथ जनात होंगे, शैतानी ताकतें होंगी, और एक मुकम्मल दजाली निजाम होगा जिसका नाम है याजूज व माजूज। ये वो कौम है, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग खल्लम खलाजुना न करने लगेंगे और सबसे बदतरीन लोग उनके आसपास खड़े हो। ये वो जमाना है जिसमें लिबास छोटा और गुनाह बड़ा हो चुका है। जब तक सूरज मगरिब से तुलुआ न करे, और जब सूरज मगरिब से तुलुआ करेगा, दुनिया के इख्तिताम से पहले एक ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें फुतने अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगे, ईमान कमजोर होगा, हक और बातिल की पहचान मिट जाएगी, और ऐसे में होगा, जाहिर होगा एक अजीम फुतना, फितनों का सरदार दजाल। नबी करीम ने फरमाया क़यामत के दिन से पहले दजाल से बड़ा कोई फितना नहीं। ये वो फितना है जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। ये वो आजमाइश है जिससे दिल कांपने लगते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और रूह लर्ज जाती है। दजाल का ज़ुहूर एक ऐसे दौर में होगा जब दुनिया जुल्म, भूख, हुजूम, इंतशार से भरी होगी। 3 साल सख्त कहत होंगे। पहले साल आसमान बारिश का 1/3 रोक लेगा, जमीन भी पैदावार का 3रा हिस्सा देगी। दूसरे साल आसमान मजीद बारिश होगी, रोकेगा, जमीन पैदावार का सिर्फ 2/3 देगी। तीसरे साल ना आसमान से बारिश होगी, ना जमीन कुछ उगाएगी, और फिर दजाल निकलेगा। नबी करीम ने फरमाया वो एक आंख वाला होगा और उसकी एक आंख अंगूर की तरह बाहर निकली होगी। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो उन पढ़ ही क्यों ना हो। दजाल जहां जाएगा फितना साथ लेकर जाएगा। उसके पास जन्नत और जहन्नम की मानंद कुछ होगा, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। वो आसमान को कहेगा बरसे, जमीन को कहेगा ओगा, और आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन पैदावार उगाएगी। वो मुर्दे जिंदा करने का झूठा मजाहिरा करेगा और लोगों के दिलों को फरीब से कायल करेगा। जो उसकी बात मान लेगा उसे खुलाएगा, पिलाएगा, और जो उसका इनकार करेगा उसको भूखा प्यासा रखेगा, खौफजदा करेगा। उसके साथ जनात होंगे, शैतानी ताकतें होंगी, और एक मुकम्मल दजाली निजाम होगा। वो हर मुल्क जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। फरिश्ते इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। नबी करीम ने फरमाया जो शख्स दजाल के बारे में सुने वो उससे दूर रहे, क्योंकि इंसान ये समझेगा कि वो ईमान पर कायम है, मगर दजाल के दलाइल और शाबदाबाजी देखकर उसका पीछा करेगा। वो मदद जिसमें दजाल दुनिया में रहेगा 40 दिन होंगे। पहला दिन 1 साल जितना लंबा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। और जब दजाल दुनिया को अपने फितने से भर देगा तब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, दिमश्क के मशरिक में सफेद मीनार के पास नमाज पढ़ाएंगे और एक अजीम लश्कर के साथ दजाल का पीछा करेंगे। दजाल शाम के इलाके लद, मौजूदा इसराइल का एक शहर में मारा जाएगा। दजाल का फितना सिर्फ उसकी जात का नाम नहीं, ये एक सोचा समझा निजामी हमला है, एक ऐसा नजरियाती फितना जो आज भी हमारे घरों, हमारी सोच और हमारे ईमान पर हमला आवर हो चुका है। फैशन के नाम पर बेहयाई, मीडिया के जरिए झूठा सच और सोशल मीडिया के जरिए फितना अंगेजी, ये सब उसी दजाली निजाम की इब्तिदाई झलकियां हैं। जो आज इस फितने को हल्का समझता है वो कल उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। ईमान बचाना है तो इल्म हासिल करो, हाँ कुरान और संत से जड़ जाओ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्चे दिल से दुआ मांगो, ऐ परवरदिगार मुझे दजाल के फितने से महफूज फरमा। ये दुआ नबी करीम हर नमाज के बाद मांगा करते थे। क्यों? क्योंकि ये फितना सबसे खतरनाक फितना है। ये निजाम सोच को कंट्रोल करता है,
मीडिया, फिल्में, ड्रामे, सोशल मीडिया, ये सब दजाली एजेंडे के औजार बन चुके हैं। लोगों को यह सिखाया जा रहा है कि मजहब एक पुरानी चीज है, तरक्की सिर्फ मादा प्रस्ती में है। नमाज पढ़ने वाला पीछे रह गया और गुनाह करने वाला मादरन बन गया। कुरान को समझना बोझ समझा जाता है और नीट फलकिस पर घंटों गुजारना आजादी। यही तो दजाल का जादू है, हक को बातिल बना देना और बातिल को हक बनाकर पेश करना। आज दुनिया का माली निजाम मुकम्मल तौर पर सऊद इंटरेस्ट पर खड़ा है। दौलत चंद हाथों में जमा हो रही है और बाकी दुनिया कर्जों में डूबी हुई है। यही दजाली निजाम की एक खासियत है, लोगों को माली तौर पर मजबूर कर देना ताकि वो अपनी मर्जी से न जी सके। नबी करीम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब सूद का धवां हर घर में पहुंचेगा, चाहे इंसान उससे बचने की कितनी ही कोशिश करे। दजाल भी तो यही करेगा, जो उसकी इताअत करेगा उसे खाना मिलेगा और जो इनकार करेगा भूखा मरेगा। आज यही तो हो रहा है। सच बोलने वाला नौकरी से निकाला जाता है, गरीब को भूखा मार दिया जाता है और झूठे अमीर लोग हुक्मरान बन जाते हैं। दजाली निजाम अखलाक को तबाह करता है। फहाशी, अरियानी और बेहयाई को फैशन और आर्ट का नाम दिया जाता है। औरत को माँ, बेटी और बहन के मकाम से हटाकर बाजार की जीनत बनाया गया। निकाह मुश्किल, जिना आसान, हलाल नापीद, हराम आम, यही दजाली दौर की निशानी है। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग जिना को आम न कर दें और सब उसको मामूली समझने लगें। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके हया का जनाजा निकाल दिया जाता है और सब कहते हैं इट्स हर चवाइस। यही है वो दजाली फरेब जो हमें आजादी के नाम पर गुलामी की तरफ ले जा रहा है। क्या दजाल के हाथ में है पास जादू होगा? नहीं, वो कुछ भी करेगा तो टेक्नोलॉजी और शैतानी ताकत से। आज के इंसान के हाथ में जो मोबाइल है वो दजाली निजाम की बुनियाद बन चुका है, जिसमें इंसान वर्चुअल दुनिया में जी रहा है और हकीकी दुनिया को भूल चुका है। दजाल लोगों को आसमान से बारिश दिखाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा। ये सब उसके निजाम के हथियार हैं। उस निजाम का असल मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना। यह निजाम इंसानों को कुरान से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना। काटता है, सनत से दूर करता है और दिल में यह ख्याल डालता है कि खुद ही सब कुछ हूं, मुझे किसी रब की जरूरत नहीं। यही दजाल की सबसे बड़ी ताकत है, गुरूर, तकब्बुर और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बगावत। जब दज्जाल का फितना खत्म होगा, जब वो एक आंख वाला, खुद को रब कहने वाला, अपनी चालाकी और जादूगरी से दुनिया को बहकाने वाला हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा, तो समझ लो कि जमीन कुछ देर के लिए सुख का सांस लेगी, मगर वो सुकून ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि एक और तूफान आने वाला होगा जिसका नाम है यअजूज व मअजूज। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान में भी आया, जिसे जवाल करनीन ने एक बड़ी दीवार के पीछे कैद किया, जिनके फुतने से खुद नबी है करीम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगा करते थे। ये कौन लोग हैं, कहां हैं, कब निकलेंगे और क्या करेंगे? ये सब सुनो, गौर से सुनो, दिल से सुनो। ये इंसानों हैं ही की एक नस्ल है, लेकिन उनकी तादाद, ताकत और वहशत इंसानों से कई गुना ज्यादा है। ये दरिंदों की तरह होंगे, खाने पीने में, लड़ाई में, बर्बादी में, ये किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ेंगे। हदीस में आता है ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि क़यामत के दिन हर 1000 में से 999 यअजूज व मअजूज होंगे और एक मोमिन। सोचो कितने ज्यादा होंगे ये। जमीन उनके कदमों तले कांपेगी, आसमान उनके जुल्म से लरजेगा। ये लोग हजारों साल से एक दीवार के पीछे कैद हैं। जवाल करनीन जो एक नेक बादशाह था, उसने उनकी हिदायत की, तबाही से लोगों को बचाने के लिए आहन और तानबा पगलाकर एक दीवार खड़ी की। ये दीवार अब भी कायम है, मगर ये लोग रोज इस दीवार को खोदते हैं। हदीस में है ये रोज दीवार को खोदते हैं, शाम को थक कर छोड़ देते हैं, अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार पहले जैसी मिलती है। मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो वो एक दिन कहेंगे इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे और अगले हफ्ते के बाद हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएंगे। दिन दीवार गरी होगी, फिर ये निकल आएंगे। जैसे ही दीवार गिरेगी ये लोग हर तरफ फैल जाएंगे, नदी, नाले, दरिया, खेत, शहर, कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये पानी को इस तरह पी जाएंगे कि जो बाद में आएगा कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं।
یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ان کا فتنہ ایسا ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ جب زمین یأجوج و مأجوج سے بھر جائے گی اللہ رب العزت ایک کیڑا نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو سے کوئی سانس نہیں لے سکے گا۔ پھر پرندے آئیں گے، لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، زمین دھو دی جائے گی، ہوا بدل دی جائے گی اور پھر دنیا کو کچھ وقت کے لیے سکون ملے گا۔ نہیں، یہ صرف قصے نہیں بلکہ وارننگ ہے، آگاہی ہے۔ دجال کا فتنہ ہو یا یأجوج و مأجوج کا طوفان، یہ سب تبھی ابھرتے ہیں جب دنیا دین سے دور ہو جائے، جب قرآن بند ہو جائے، جب مسجدیں ویران ہوں، جب نفس کا پجاری انسان حق سے منہ موڑ لے۔ تو اگر آج بھی آنکھ نہ کھولی، اگر آج بھی قرآن کو نہ تھاما، اگر آج بھی توبہ نہ کی، تو کل ہم صرف سننے والے نہیں ہوں گے، ہم اس فتنے کا شکار بھی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، جب ہم قیامت کی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک نشانی ہمیں نظر آتی ہے اور وہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دیتا جائے گا۔ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری۔ سوچو جس امت کے پاس قرآن جیسا نور ہو، جس کے نبی نے علم کو سب سے افضل عبادت فرمایا ہو، جس دین کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہو، وہ امت ہی جب علم سے خالی ہو جائے تو کیا باقی رہ جائے گا؟ آج دیکھو ہم علم والوں سے کٹتے جا رہے ہیں، علماء حق کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے جاہلوں کو شیخ سمجھ لیتے ہیں، فتوے گوگل سے لیے جا رہے ہیں اور دین کی بات ان لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی رحمت نے صدیوں پہلے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت چھا جائے گی۔ یہ علم کی روشنی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتی ہے، اور جب یہ چراغ بجھتا ہے تو پھر گمراہی کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کا علم لینے والے کم ہو گئے، دین کو سیکھنے کو وقت ضائع سمجھا جانے لگا، علماء پر طعن و تشنیع عام ہو گئی اور گمراہی کا فتنہ ہر جگہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اب وقت ہے علم کو تھام لینے کا، علم والوں کے قریب ہونے کا اور جہالت سے دور بھاگنے کا۔ میرے محترم سننے والوں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کا انسان کتنا آزاد ہے لیکن روحانی طور پر کتنا قیدی بن چکا ہے؟ نہ شرم باقی رہی ہے، نہ غیرت۔ جو چیز کل تک بند کمروں میں چھپ کر کی جاتی تھی آج وہی گناہ فخر سے سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ وہی بات ہے جس کی خبر نبی کریم نے ہمیں بہت پہلے دے دی تھی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلا زنا نہ کرنے لگیں گے اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ کاش تم اسے دیوار کے پیچھے کر لیتے۔ بیچ مسند احمد۔ یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے جس میں لڑکیاں بے حیائی کو فیشن کہتی ہیں، لڑکے گناہ کو آزادی سمجھتے ہیں اور والدین اپنی اولاد کے ہاتھ میں ایسا موبائل دے دیتے ہیں جس سے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر افسوس بھی نہیں کرتے۔ آج انٹرنیٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ سب بے حیائی کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ نہ نظریں بچتی ہیں، نہ دل بچتے ہیں۔ گھر کے اندر شیطان گھس چکا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے۔ جب تم میں شرم باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو، یہ نبی کریم کا واضح فرمان ہے۔ جب بے حیائی ایک قوم میں عام ہو جائے تو پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہوتی ہے، پھر نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ نسلیں، نہ گھریلو سکون، نہ دلوں کا چین۔ اور یہی سب کچھ تو آج ہو رہا ہے۔ یہ فحاشی اور بے حیائی یہ کسی فرد کا ذاتی گناہ نہیں رہا، یہ اب معاشرے کا اجتماعی مرض بن چکا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، کیا تم نے غور کیا ہے کہ ہماری گھروں کی فضا میں وہ برکت، وہ سکون، وہ محبت کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں آج ماں باپ کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں؟ کیوں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر ناک چڑھاتا ہے، ماں کی زبان کو کاٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا
جب اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی، اپنے دوست کو قریب کرے گی اور اپنے باپ کو دور دھکیل دے گی، تو وہ وقت قریب آ جائے گا جب زمین پر زلزلے آئیں گے۔ ترمذی شریف۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، بچے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، بزرگ والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، باپ کی عزت پیسوں سے تولی جاتی ہے، ماں کی دعائیں چیزوں سے بدل دی جاتی ہیں۔ کیا یہ ترقی ہے؟ نہیں، یہ وہ زوال ہے جس نے خاندانی نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری کامیابیاں، ہماری صحت، ہماری روزی، یہ سب کچھ انہی ماں باپ کی دعا سے تھا؟ لیکن جب ماں کے دل سے آ نکلتی ہے اور باپ کی آنکھوں سے خاموشی میں آنسو بہتے ہیں تو سمجھ لو تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یاد رکھو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کے چہروں پر خوشی نہ لوٹائی تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ خاندانی نظام، یہ ماں باپ کی عظمت، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک امت کی ترقی، رحمت اور بقا کھڑی ہوتی ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ آج کے زمانے میں سچ بولنا ایک جرم بن چکا ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگ عزت کے تخت پر بیٹھے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے قریب جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ جھوٹا شخص سچا سمجھا جائے گا اور سچا شخص جھوٹا سمجھا جائے گا۔ مسند احمد۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو انسان دیانتداری سے بات کرے اسے لوگ سیدھا بیوقوف اور ناکام کہہ کر ہنسی اڑاتے ہیں، اور جو جھوٹ گھڑ کر، سازشیں کر کے، دھوکہ دے کر آگے نکلے اسے لوگ سمارٹ، کامیاب اور بااثر مان لیتے ہیں۔ یہ کیسی الٹی دنیا ہے؟ آج میڈیا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے، جعلی شخصیات، جھوٹے واقعات کو فالو اور شیئر کیا جاتا ہے۔ سیاست میں، کاروبار میں، تعلقات میں جھوٹ معمول بن چکا ہے اور نتیجہ اعتماد ختم ہو چکا ہے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں اور شک بھر چکے ہیں۔ یہ صرف دنیا کا نقصان نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھو، نبی کریم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگوں میں جھوٹ عام ہو جائے اور سچ بولنے والے دب جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج دیانت دار لوگ کنارے لگا دیے گئے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، ان کی سچائی گواہی بن کر رہ جاتی ہے لیکن کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا، جبکہ جھوٹا، فتنہ پرور، مکار اور چالاک شخص لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ میرے ساتھیو، یہ وہ دور ہے جس میں سچ بولنا جہاد بن چکا ہے اور جھوٹ بولنا فائدہ کا سودا کہلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا کے اس جھوٹے فائدے کے پیچھے آخرت کا بہت بڑا نقصان چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم نے سچائی کو زندہ نہ رکھا تو ہماری آنے والی نسلیں اندھیرے میں بھٹکتی رہیں گی۔ لہٰذا آج اگر تم سچ بول رہے ہو تو ڈرتے رہو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو رب کی رضا، نبی کی سنت اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور انتہائی خطرناک اور پراسر قیامت کی نشانی کی طرف آتے ہیں جس نے آج کے دور میں ہماری نسلوں کو جکڑ لیا ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں اور ہمارے کانوں میں اتر کر ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کا نور چھین لیا ہے۔ موسیقی، ناچ گانا اور شراب کا پھیلاؤ۔ رسول اکرم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے مگر اسے دوسرا نام دیں گے اور موسیقی کے آلات بجائیں گے اور گانے والی عورتیں رکھیں گے۔ ذرا غور کرو، یہ حدیث آج ہم پر حرف بے حرف صادق آ رہی ہے۔ شراب آج بھی پی جا رہی ہے لیکن لوگ اسے اوائن، اڈرنک، چلڈرنک جیسے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ گانے آج کھلے عام بجتے ہیں اور موسیقی کو آرٹ اور فن کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناچ گانا تفریق سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ زہر ہے جو ہمارے دل سے خشیت الہی اور ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی غور کیا ہے جو شخص دن رات گانے سنتا ہے، جو ناچ گانے میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے دل میں نہ نماز کی لذت رہتی ہے، نہ قرآن کی محبت، نہ آخرت کا خوف۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہے اللہ نے فرمایا موسیقی نفاق کو ویسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، یعنی موسیقی دل میں نفاق، دوغلاپن، ریاکاری، غفلت پیدا کرتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ نوجوان دن رات کانوں میں ایئر فون ڈالے گانے سنتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، کنسرٹ، ٹک ٹاک، سب میں ناچ گانا عام ہے۔ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، مسجدیں خالی،
دل گندیاور نفس مزے میں، یہ سب قیامت کی پیشگی علامات ہے نا، فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے ایمان کا نور نکل جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت کی رسوائی تمہارا مقدر بنے؟ اگر نہیں تو آج سے، ابھی سے موسیقی کو چھوڑ دو، ناچ گانے سے توبہ کر لو اور رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت سمٹ نہ جائے۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھڑی کی طرح گزرے گا۔ ذرا سوچو، کیا ہم سب یہی نہیں کہتے پتہ ہی نہیں چلا، جمعہ آ گیا، سال کب ختم ہو گیا، رمضان گزر گیا جیسے ایک لمحہ۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ نشانی ہے جسے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں لوگ صبح کا وقت، شام کا وقت، ہر لمحہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج گھنٹے، دن، مہینے صرف موبائل، سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ جن میں اتنا کام کر لیتے تھے کہ آج کے انسان ہفتے میں بھی نہیں کر پاتے۔ پہلے وقت میں کمائی میں برکت، نیند میں سکون، عبادت میں لذت ہوا کرتی تھی۔ آج سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، وقت تنگ ہے اور ذہن بوجھل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور یاد رکھو، وقت صرف تیز نہیں ہو رہا بلکہ زندگی بے مقصد ہوتی جا رہی ہے۔ نہ دین کا کوئی مقصد، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بس وقت کا ضیاع، اور زندگی یوں نہیں ختم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، دن کا شیڈول بناؤ، فجر کے بعد کا وقت ضائع نہ کرو، موبائل سوشل میڈیا پر گھنٹے برباد نہ کرو، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو و دین کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ جس وقت کی قدر نہیں کرتا وہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہماری گھڑیاں تیز ہو رہی ہیں اور ہمارا خاتمہ قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ایمان لائے اور اس کا ایمان فائدہ دے اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا۔ سوچو، دنیا میں دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے جاری ہے، لیکن ایک دن، ایک ایسا لمحہ آئے گا جب یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سچی پیش گوئی ہے، اور اس کے بعد دنیا کا معمول کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا آسمانوں کا نظام بدل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ دروازہ جو صدیوں سے کھلا ہے، جو فرعون، نمرود اور دنیا کے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی کھلا تھا۔ ایمان قبول نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی اس وقت کہے میں ایمان لاتا ہوں، یا عبادت شروع کرے یا قرآن کھولے، تو وہ سب بے فائدہ ہوگا۔ لوگ چیخیں ماریں گے، سجدے میں گریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان تب تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک غیب پر ہو۔ جب نشانی ظہور میں آ جائے تو پھر آزمائش ختم، فیصلہ شروع۔ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو۔ ذرا غور کرو، کتنے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں سنبھل جائیں گے، ایک بار حج کر لوں پھر چھوڑ دوں گا سب کچھ۔ لیکن وہ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے دن کو نہیں جانتے، جس دن سب معافیاں بند ہو جائیں گی اور صرف حسرت باقی رہ جائے گی۔ جو توبہ آج کر لی جائے وہ قبول ہے، جو ندامت آج دل میں آ جائے وہ نجات بن سکتی ہے، لیکن جو کل پر چھوڑ دی جائے وہ شاید کبھی نصیب نہ ہو۔ آخری نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو قیامت صرف قدموں کی آواز دور ہوگی۔ اب بھی وقت ہے، دل نرم کرو، رجوع کرو، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آؤ۔ قبل اس کے کی سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔
یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی. اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا. چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو. اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا. اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے. بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں. اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی. اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی. پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے. تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کے کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی. آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے. سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی. سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے. سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج
آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید۔ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا۔ اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا، اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑے لوگ نبی، لکھے پڑے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔
किसी को नौकरी का लालच आ गया, किसी को छोकरी का लालच आ गया, मान बैठे। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को छोड़कर बगैर दुनिया के लालच के कोई किसी को नबी मान ही नहीं सकता। इतना अजीम नबी हमारा, इतना शानदार शान वाला नबी, अभी दुनिया की कोई चीज बनी नहीं और काली कमली वाले की नबूवत का डंका बजाया जा रहा है। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, मेरा महबूब आएगा, मेरा काली कमली वाला आएगा, आमना का दुर्रे यतीम आएगा, मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, तुम तमाम के तमाम उसका ऐलान करना, उसकी अजमत का इकरार करना, उसकी शान को तस्लीम करना। क्या मानने वाले नबी और पैगंबर और रसूल हों और मनवाने वाला खुदा हो, कौन इनकार कर सकता है? लेकिन बात को पक्का करने के लिए कभी कुरान करीम का तर्जुमा भी पढ़ लिया करो, खुदा तुम्हें कुरान नसीब फरमाए। मस्जिदों में, गलियों में, बाजारों में जो बकवास कर दे तुम उसी को तस्लीम कर लेते हो, इस वजह से कि तुम दीन का इल्म नहीं सीखते, कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक नहीं पढ़ते, वरना ऐसा कभी ना हो। अल्लाह मियां ने फरमा दिया, नबियों ने मान लिया, बस बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बात को और मजबूत करने के लिए और पक्का करने के लिए और शानदार बनाने के लिए अल्लाह पाक पूछते हैं, क़ाल अअक़ररतुम, काश तुम अरबी जानते, कुरान समझते, खुदा की कसम कलेजा फट जाता। और खुदा पूछता है, क़ाल अअक़ररतुम, क्या तुमने मेरे महबूब की मुस्तफाई का इकरार कर लिया? क्या तुमने इकरार कर लिया? क़ालू अक़ररना, सारे नबियों की रूहों ने कह दिया, रब्बुल आलमीन हम सब ने इकरार कर लिया, मान लिया। अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी फरमाया, क़ाल फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी इस दस्तावेज पे गवाह हूं, तुम भी गवाह रहना। मैं खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया कि मैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर मैं अपने महबूब को ना बनाता ये दुनिया ही ना बनाता। अंबिया ना होते, रसूल ना होते, चांद ना होता, सूरज ना होता, आसमान ना होते, चांद सितारे ना होते, ये दिन रात ना होते, ये कायनात ना बसती। अल्लाह पाक ने सारे नबियों को जमा करके दस्तावेज पे दस्तखत करा के ये साबित कर दिया कि ये सारी कायनात काले कमले वाले का सदका है। फरमाया तुम भी गवाह रहो, मैं भी गवाह हूं, इस बात पे पक्के रहना। और एक और दुनिया के कानून की भी ये आदत है कि एक कानून बनाया, जो उसके खिलाफ करे उसकी सजा भी तो सब बनाते हैं ना, कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको यूं सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने सजा भी बता दी। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, जो ऐसा ना करेगा याद रखो ये लोग फासिक होकर के मरेंगे, ईमान से खाली मरेंगे। किस वक्त में दस्तावेज तैयार की, किसके लिए ये अजमतों के डंके बजाए जा रहे हैं, किसके लिए इकरार लिए जा रहे हैं? और खुदा ने नबियों से इकरार लिया और आपने, मैंने भी इकरार किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इकरार किया अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा हमारा रसूल कोई। रोजाना इकरार करते हैं हम, अल्लाह की वहदानियत के सिवा किसी को नहीं मानेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हम उसकी पाबंदी करेंगे। सजा भी आ गई, अजमत भी आ गई, कानून भी आ गया। अब शुरू हुआ मसला, काफी दिनों चलेगा इंशाअल्लाह ये मजमून। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफी अता फरमाए। अब चला है गाना सिलसिला, दुनिया बन गई, आसमान जमीन बन गए, इंसान नहीं अभी आया दुनिया में।
سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. جنت میں عمر بسر ہوئی. جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو. آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن. جی ابا فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا. اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا. اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے. لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا. ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں. حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا. میں نے جنت میں رہائش رکھی. میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ، اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ، اور جنت کی ایک ایک نہر پہ، اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا. اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری حنیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے. یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا. اسے بھی اور پیچھے چلو. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں. اکیلے ہیں. تنہائی، خلوت، پریشانی. اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں. تجربہ کر لو، کوئی بہت عالی شان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو. ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا کیا دوں. آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے. یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا. ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں. کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو.
میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں. صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا. یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں. اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا. سمجھ لو بات کو کام آئے گی انشاءاللہ، قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو. قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. کیوں؟ انہوں نے عمل کرنا تھا. وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں. تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر. فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں. نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا. اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو. سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا؟ اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا، سجدہ کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا. گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا.